انشاءاللہ پھر ہم عصر کی نماز کے بعد آپ کو سوال جواب کا موقع دیا جائے گا. کچھ بات میرے دماغ میں کچھ اور باتیں بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا. تو ناروے تو ہم بہت عرصے سے خواہش تھی ناروے کا چکر لگانے کی. مجھے اس لیے خواہش تھی کہ ناروے میں جو ہے نا یہ بالکل نارتھ میں ہے نا، تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ 9 بجے سورج کیسے نکلتا ہے، 3 بجے مارکیٹ سے ایک دم شارٹ کیسے ہو جاتا ہے. آج میں نے وہ منظر دیکھا، اپنے گھر بھی ویڈیو بنا کے بھیجی کہ بھائی صبح 8:45 ہو رہے ہیں اور ابھی سورج آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا ہے. تو کراچی میں اگر یہ سہولت ہو تو بہت خوشی ہوگی ہمیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں 12 بجے لوگ سو کے اٹھتے ہیں، تو بتائیں گے الحمدللہ ہم صبح 12 بجے آفس گئے، ٹھیک ہے نا. اور پھر 3 بجے 3:15 بجے مغرب کا ٹائم ہے. تو مجھے یہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا کہ یار میرے والد صاحب نیوی میں تھے، تو وہ جب ناروے آئے پانی کے جہاز میں تو چھوٹا تھا، مجھے تو یہ واقعہ یاد نہیں ہے. والدہ نے بتایا کہ والد صاحب نے خط لکھا تھا کہ میں ایک ایسے کنٹری میں ہوں جہاں سورج ہی نہیں نکل رہا. تو ناروے کا جو نارتھ ہے اس طرف سنا ہے کہ 2-3 مہینے کا سورج ہی مارکیٹ سے شارٹ ہی رہتا. تو ہم تو کراچی میں روتے ہیں کہ چینی شارٹ ہو گئی، آج ڈیزل شارٹ ہو گیا. میں لوگوں کو جا کے بتاؤں گا میں نے ایک ایسا کنٹری دیکھا جہاں سورج ہی شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے. تو تم شکر ادا کرو چینی شارٹ ہو رہی ہے. تو زمین کا کنارہ ہے جہاں اللہ نے آپ لوگوں کو بسایا ہے، تو اور بہت صاف ستھری فضا ہے، چھینکیں ہی نہیں آ رہی ہیں، زکام ہی نہیں ہو رہا ہے. ہمیں تو بعض دفعہ ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ ٹینشن نہ ہونے سے ہم ٹینشنوں کے عادی ہو چکے ہیں. چھینکوں کے، گٹر کے ڈھکن نہیں ہوتے، کئی دفعہ چلتے ہوئے آدمی کو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، موبائل اسنیچنگ. اور اپنا ملک کی میں کوئی برائی نہیں کر رہا، ہمارے حکمرانوں نے یہ حال کر دیا نا. ملک تو ہمارا پاکستان بہترین زندہ آباد بھائی، جو وسائل وہاں اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں نے جو ہمارا حال کر دیا ہے، نہ ہم موبائل لے کے گھوم سکتے ہیں، نہ ہم بائکوں پہ گھوم سکتے ہیں. اور جو گند بلا اور جو کچرے کے ڈھیر خاص طور پہ کراچی کو بنا دیا ہے. تو جب یہاں کسی فورن کنٹری سے ہم واپس جاتے ہیں نا تو 1-2 ہفتے تک دماغ چکراتا رہتا ہے. شروع میں تو یہاں کے ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ ٹینشن ہی نہیں مل رہی ہوتی کوئی. تمیز سے سب ڈرائیونگ کر رہے ہیں، نہ کوئی چھینک آ رہی ہے، نہ کوئی زکام ہو رہا ہے، نہ کوئی پیٹ بھی نہیں خراب ہو رہا. حیرت کی بات ہے کیوں خراب نہیں ہو رہا. اتنے دنوں تک پیٹ خراب نہ ہو، یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے یہ چیز. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہاں آباد رکھے. ایک آخری بات کہ دیکھیں، جب آپ ایک غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ کو یہاں اپنا امیج بہت اچھا کر کے دکھانا ہے. یہ غیر مسلم لوگ کہیں کہ یار مسلمان ہمارے کنٹری کے ہم سے زیادہ وفادار ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں وہاں یہ لازمی بیان کیا ہے کہ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، یہ لوگ اپنے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہیں کرتے. آپ جب ناروے میں رہ رہے ہیں تو کچھ یہاں کی گورنمنٹ نے آپ سے سائن کروائے ہوں گے نا پیپرز پہ، ان میں آپ لوگوں نے بھی کچھ ایگریمنٹ کیے ہوگے. کیا خیال ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے کہا بس آؤ جیسے چاہو رہو یہاں پہ. ایسا تو دنیا میں میرا خیال ہے کوئی بھی ملک نہیں ہوتا. ایسے اس گھر میں صرف بیوی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے چاہو ہنسی خوشی زندگی گزارو. تو لیکن جب آپ کسی بھی کنٹری میں آتے ہیں تو وہاں آپ سے سائن لیا جاتا ہے، ایگریمنٹ لیا جاتا ہے. قرآن میں مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بار نہیں درجنوں جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، وہ معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے. ایک واقعہ تو میں جب سے یورپ آیا ہوں نا، جس کنٹری میں میرا بیان ہوا میں لازمی سناتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے اور ہماری حرکتیں کیا کہہ رہی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایک ایگریمنٹ کیا تھا مشرکین مکہ سے، جن سے جنگ تھی ہمارے نبی کی. ایگریمنٹ یہ کیا تھا کہ یہاں سے جب کوئی شخص وہاں مسلمان ہو کے جائے گا تو اسے مشرکین مکہ واپس نہیں کریں گے. ادھر سے کوئی اسلام قبول کر کے ادھر آئے گا تو ہم فوراً اس کو مشرکین کے حوالے کر دیں گے. یہ جنگ بندی کے لیے آپ نے ایگریمنٹ کیا تاکہ جنگ نہ ہو. بظاہر یہ ایگریمنٹ کتنا غلط ہے کہ اپنا آدمی ان کے حوالے کر رہے ہیں جو آپ سے کے پناہ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے جب ایگریمنٹ کر لیا، ابھی اس پہ سائن بھی نہیں ہوئے، سگنیچر بھی نہیں ہوئے، زبانی ایگریمنٹ ہو گیا. ادھر سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. ان پہ بہت ظلم ہو رہا تھا، وہ ظلم سے بچنے کے لیے بھاگے اور حدیبیہ میں نبی کے ساتھ آ کے مل گئے.
مشرکین نے کہا آپ کا ایگریمنٹ ہے، آپ ان کو ہمارے حوالے کریں۔ حضرت ابو جندل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیسے مجھے مشرکین کے حوالے کر رہے ہیں؟ میں تو کلمہ پڑھ کے آپ کے دین میں داخل ہوا، آپ کے مذہب میں داخل ہوا، اور بجائے اس کے کہ مجھے پناہ دی جائے، مجھے سپورٹ کیا جائے، اٹھا کے ان کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ آپ نے خاموشی اختیار کی اور ایگریمنٹ کے مطابق حضرت ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ کیوں؟ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، چاہے وہ معاہدہ ایگریمنٹ آپ کے حق میں جا رہا ہو یا آپ کے اگینسٹ جا رہا ہو۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ نے دے دیا ان کو، بھئی ایگریمنٹ ہمارا یہی ہوا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ اس سے زیادہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ جذبات ہو سکتے ہیں؟ تو آپ جب کسی فارن کنٹری میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، ناروے میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، تو یہاں بھی کچھ گورنمنٹ سے آپ کے ایگریمنٹ ہوئے ہوں گے، ان معاہدوں کو پورا کرنا یہ میری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ ذمہ داری نہیں ہے جو ناروے کی گورنمنٹ نے لگائی ہے، یہ وہ تو بعد میں لگائی ہے، پہلے کس نے لگائی ہے؟ یہ قرآن نے لگائی ہے، یہ اللہ نے لگائی ہے۔ اگر آپ معاہدے کو توڑتے ہیں، گورنمنٹ آپ سے پوچھے نہ پوچھے، جس خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ پہلے آپ سے پوچھے گا اس کے بارے میں۔ تو ان چیزوں کا بہت خیال کیا کریں، یہاں پہ کوئی کام غیر قانونی طریقے سے نہ کریں، اور شدت پسندی والا راستہ اگر آپ یہاں اختیار کریں گے تو اس راستے سے آپ ہی کو نقصان ہوگا، اس سے اسلام کو نقصان ہوگا، اس سے انہیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، آپ کو نقصان ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آپ کے پشت مبارک پہ اوجڑی لا کے رکھی جاتی تھی، لیکن اس وقت قرآن بار بار کیا کہتا تھا؟ وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ، صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں۔ کتنی صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، ان کی بد اخلاقی کا جواب آپ اچھے طریقے سے دیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ اگر زیادتی کر رہے آپ اخلاق سے پیش آئیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے جو تمہارا جانی دشمن تھا، اللہ اس کے اور تمہارے درمیان بے پناہ محبت پیدا کر دیں گے۔ تو یہاں آپ کا جو رویہ ہے، جو آپ کا لائف اسٹائل ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ یار مسلمان ہمارے لا کو بھی فالو کرتے ہیں، مسلمان ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، مسلمان ہمارے لیے ایک اچھے شہری بن کے دکھا رہے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ آپ نے اختیار کیا تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی ذرہ برابر بھی خدمت ہونے والی نہیں ہے۔ اس وقتی کچھ انسان کو فائدے حاصل ہو جاتے ہیں لیکن رزلٹ اس کا اچھا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی شہری بن کے دکھا رہے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ آپ نے اختیار کیا تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی ذرہ برابر بھی خدمت ہونے والی نہیں ہے۔ اس وقتی کچھ انسان کو فائدے حاصل ہو جاتے ہیں لیکن رزلٹ اس کا اچھا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل